زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں۔ سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا۔ اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی۔ یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا، تو اس سے بڑی بیوقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بیوقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹ اپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے، آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں۔ یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹوپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے، یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے۔ 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے۔ تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اس پہ کتنی دیر بولا جائے، میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ۔ اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں۔ قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں۔ یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے، انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے۔ انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے، اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، عدم محض سے وجود نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے۔ اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے، لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے، کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے، کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کیا۔ انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے، لیکن انسان بدیع نہیں ہے، البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اس میں کیا قیامت مضمر ہے؟ رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا،
کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے۔ اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں۔ تو صرف رزق تمہارے لیے رزق، یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا۔ اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے۔ سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے۔ کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے لیے فری ہے۔ تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا۔ سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو۔ زمین مر جائے، ساری مخلوقات مر جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے بتائیں، قرآن کے سٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا، کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا، کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل۔ کتنی بنیادی بات ہے۔ بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل۔